جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی دو چار بڑی سٹوریز وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک اس کا کیبنٹ کا اجلاس ہے، عمران خان صاحب نے بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا جب پروٹوکول جو ان کے وزیر، گورنرز اور دیگر ڈگنیٹریز ہیں وہ لے رہے ہیں، وہ پروٹوکول پہ وہ آ کے نظر ثانی کریں گے۔ اپنا بھی انہوں نے کہا کہ وہ پروٹوکول کے ساتھ کسی تقریب وغیرہ میں نہیں جایا کریں گے۔ یہ باتیں انہوں نے اپوزیشن کے دنوں میں کہی تھی۔ 3 سال بعد اب وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاید بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ذہنی طور پر تیار ہو رہے ہیں اگلی اس کے لیے الیکشنز کے لیے، کہ الیکشن پہلے کرا لیے جائیں، لہٰذا اس طرح کے سٹیپس لینا چاہتے ہیں جو عوام سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے، یا پاپولر سٹیپس ہیں جس پہ وہ اور ان کے حامی جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ سادگی کی طرف آ رہے ہیں، اور جو انہوں نے وعدے کیے کہ ریاست مدینہ میں پروٹوکول نہیں ہوگا اور یہاں بڑے بڑے لوگ جو قانون صاحب کے لیے برابر ہوگا۔ کیونکہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے ان کے بہت سارے پارٹی کا لوگ جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے پروٹوکول لینے شروع کر دیں، جس پہ ویڈیوز وائرل بھی ہوئیں، اور آف کورس اسے پی ٹی آئی اگر حکومت جو ہے یا پارٹی ہے تو اس کو بڑا ایک اب کیسے دھچکا بھی لگا۔ ان کے مخالفین جو ہیں وہ انہیں ویڈیوز کو آگے وائرل کرتے ہیں اور پھر ان کو عمران خان صاحب کے کلپ بھی چلاتے ہیں اور ان کے پھر ان پہ ٹانس بھی کرتے ہیں، اور جو ان کے حامی عمران خان صاحب کو ان کو مشکل ہو جاتے ہیں تھوڑا سا ڈیفینڈ کرنا۔ لہٰذا آج کیبنٹ میں انہوں نے یہ بڑا فیصلہ کیا کہ پروٹوکول جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر چیزیں جو موو نہیں کرتی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے کہتے تھے کہ اقتدار میں جو پہلا کام کروں گا وہ پروٹوکول جو ہے نا وہ ختم کروں گا۔ وہ اگرچہ 3 سالوں میں تو ختم وہاں پہ نہیں ہو سکا، آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ فیئر انف، وہ کہتے ہیں دیر ہے درست ہے، چلیں آگے آپ بات انہوں نے کر لی اور اس سے ان کے حامی جو ہیں بڑے خوش ہیں۔ ایک وہ بڑی ڈیولپمنٹ، دوسری بڑی ڈیولپمنٹ تھی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آج احتساب عدالت کے باہر پیش ہوئیں، اور انہوں نے میڈیا سے انہوں نے ٹاک کی، اور یہ کچھ دنوں بعد ٹاک ہو رہی تھی، لہٰذا ان سے وہی سوالات کیے۔ موسٹلی سوالات جو کیے جاتے ہیں میرا خیال ہے کوئی ان میں نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ سیاست میں کچھ نیا ہو نہیں رہا۔ ایک اچھی چیز تھی کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے جب پوچھا گیا کہ بلوچ نیشنلسٹوں سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں، تو اس کی انہوں نے سپورٹ کی۔ دیٹس اے پازیٹیو تھنگ۔ یہ اپروچ ہمیں چاہیے کہ اپنے پولیٹیکل ایشوز جو ہیں، ڈفرینسز جو ہیں، ان کو آپ ٹھیک ہے آپ ان پہ قائم رہیں، لیں آپ ان کو سائڈ پر لیکن آ کے رکھتے ہوئے جہاں پہ کچھ نیشنل انٹرسٹ ہیں، اور بلوچوں کے حوالے سے پورا میرا خیال ملک فیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیلاگ کی ضرورت ہے، بات چیت کی ضرورت ہے، ایک کانفیڈینس ان کو دینے کی ضرورت ہے۔ اور خان صاحب اگر اپنی بات پر قائم رہیں اور ان سے رابطے کریں اور پاکستان کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ دے تو میرا خیال ہے بڑی حد تک مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے، اسپیشلی جب ریجن میں بہت ساری چینجز آ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان کو ضرورت ہے کہ 2 ایریاز جو ہیں ہمارے وہ بڑے برے طریقے سے میرا خیال افیکٹ ہو سکتے ہیں، پہلے بھی ہوئے تھے، ایک کے پی کے جو ہے اور دوسرا بلوچستان ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں افغانستان میں جو خانہ جنگی کا اثرات کہے جا سکتے ہیں، یا وہاں پہ کوئی پراکسی وارز پاکستان کے ساتھ کوئی شروع ہو سکتی ہے انڈیا وغیرہ کی، تو بلوچستان اور کے پی کے جو ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں، لہٰذا آپ کو دونوں ایریاز پر بہت ساری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سو وہ تھا۔ ایک تیسری چیز جو اس میں مریم صاحبہ نے کیجیے کہ ہم کوئی پاگل ہیں، ہم کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ڈیل یہ مل نہیں رہی یا وہ ڈیل کرنا نہیں چاہتے۔ اور ساتھ میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ بہت ساری باتیں ایسے کہہ رہے ہیں یا انہوں نے پچھلے دنوں میں انہوں نے کی ہیں، جس سے پی ایم ایل نواز جو ہے وہ امبیرس فیل کرتے ہیں۔ ان کے اپنے حامی ہیں تھوڑے سے حیران ہیں کہ وہ ان کی پارٹی کے بڑے اہم لیڈر ہیں، وہ اس طرح کی کھلے عام باتیں کر رہے ہیں، ٹی وی چینلز پہ ڈیلی کسی نہ کسی شو میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں جو میرا خیال ہے امبیرس ان کو کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو امبیرس کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کو کر رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کو بھی کر رہے ہیں۔ اور کچھ کوشچن ان سے آج جو ہوئے ہیں تو ان کا جو اوریجن ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ہی اس سے آؤٹ بس سے تھا۔ مثلاً شاہد خاقان عباسی صاحب نے 3-4 باتیں کی ہیں، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب نے جو انہوں نے تقریر کی تھی گوجرانوالہ میں، جس میں انہوں نے یہاں کے آرمی اسٹیبلشمنٹ اور پلس انہوں جنرل فیض اور جنرل باجوہ پہ باتیں کی تھی، تو اس پر وہ خوش نہیں تھا۔ وہ کیمپ تھا نواز شریف کا جو نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں، بلکہ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ جناب آپ نے پھر ہمارا بندوبست کر دیا بڑی مشکلوں سے، ہم ضمانتیں لے کے باہر نکلے تھے، آپ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمیں دوبارہ نیب جو ہے نا وہ جیل میں ڈال دے گا۔ یہ کچھ لوگ تھے پی ایم ایل نواز کے جو نواز شریف کی ان تقریروں پہ وہ تھے، ان کو ریزرویشن تھی، بلکہ کچھ نے کنوے بھی کیا تھا اپنے دوستوں کو 2-4۔ یہ ہارسز موت مجھے بھی پتہ ہے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس بیانے میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی شامل تھے انیشلی طور پر، 2-4 اور لوگ بھی یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن بعد میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو آ کے ٹیسٹ کرنا شروع کیا، اپنے جتنے بھی ان کے گلیڈیٹرز ہیں کہ بھائی صاحب آپ کو میرے بیانے کے ساتھ کھڑنا ہوگا یا پارٹی چھوڑنی ہوگی۔ تو پھر ہم نے دیکھا
دیکھا ٹی وی شوز میں انہوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا جناب کہ ہم میاں صاحب کے بیانے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم ان سے دور نہیں ہو سکتے, جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب لیکن جو باتیں سب سے زیادہ میرا خیال ہے اب جو اہم ہو رہی ہیں, جس پہ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے, انہوں نے جو بات کی ہے کہ پاکستان میں یہ 3 باتیں جو اہم مجھے لگتی ہیں جس سے اس ہاؤس آف شریف کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہوئی ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ ایک انہوں نے شہباز شریف صاحب کی بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ ہمیں میں پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ کے یا کسی کے بھی, مطلب تو اسٹیبلشمنٹ کا تھا نا, پاؤں پکڑنے والا وہی ہے نا جن کے پاس اقتدار ہے, پاور ہے, اور تو کسی کے پاس نہیں, انہیں کے پاؤں پکڑے جا سکتے ہیں. اور مشہور ہے شریفوں کے بارے میں, اقتدار میں ہوں تو یہ گردن پکڑ لیتے ہیں, اور اگر اپوزیشن میں ہوں اقتدار سے باہر کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں. تو آج کل کیونکہ اقتدار سے باہر ہیں, لہٰذا شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں, مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہوئی اس پہ, بالکل وہ پاؤں پکڑنے پہ تیار بھی ہوں کہ کسی طریقے سے پاور میں, جو ہی پاور میں آتے ہیں وہ گردن پکڑ لیتے ہیں, وہ چاہے آرمی چیف کی ہو, چیف جسٹس کی ہو, یا پھر کسی اپنے سیاسی اپوننٹ کی ہو. یہ ان کا پچھلے 30-40 سال کی پالیٹکس کو میں اب جو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, پھر آپ کہیں گے تو کسی وقت 1 by 1 کر کے بتا بھی دیں گے کہ کب کب پاؤں پڑتے ہیں اور کب کب انہوں نے ان کی گردنیں پکڑ لی تھی, اور بعد میں جو نتائج ہوئے وہ پورے ملک نے بھگتے. سو انہوں نے اس پر بات کی, اس پہ بھی آف کورس شہباز شریف صاحب خوش نہیں ہوں کہ جناب کہ میری اپنی پارٹی کا پرائم منسٹر جو جس کو میں نے وزیر اعظم بنایا اپنی جگہ پہ, کیونکہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے نواز شریف صاحب کہ آپ آ کے میری جگہ بنے, تو جس کو میں نے اپنی جگہ پہ لگوایا وہ یہ کہہ رہے جی مجھے یہ بات آ کے سر عام نہیں کرنی چاہیے. مطلب یہ تھا یہ بات آپ کو آ کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی, ٹی وی کیمروں پہ نہیں کرنی چاہیے تھی, پیٹھ پیچھے کر لیں خیر ہے, پاؤں پکڑ بھی لیں تو بھی خیر ہے, لیکن آپ کو پبلک اور میڈیا میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. مطلب یہ تھا جو شاہد خاقان عباسی صاحب ان کو ایڈوائس دیتے مجھے نظر ہے. دوسرا جو اس سے بڑا میرا خیال بم شیل تھا وہ یہ تھا جب انہوں نے الیکشنز پہ بات کی. اگرچہ انہوں نے اوور آل سب کی بات کی, لیکن اس میں آپ دیکھ لیں 3 دفعہ وزیر اعظم تو نواز شریف نے, سب سے زیادہ وزیر اعظم بننے کا جو ٹائٹل ہے وہ تو نواز شریف صاحب کے پاس ہے. تو اس میں انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں سارے کے سارے ریگڈ ہوئے ہیں, دھاندلی ہوئی ہے, اور دھاندلی کر کے لوگوں کو جتوایا گیا ہے, انہیں وزیر اعظم بنایا گیا, کسی کو زیادہ ووٹ لے کر دیے گئے, کسی کو کم لے کر دیے گئے, کسی کو ٹیکہ ایک ہیوی ڈوز کا لگایا گیا تو کسی کو کم ڈوز کا لگایا گیا ہے. تو مطلب یہ تھا ان کے کہنے کا کہ جناب کہ اس ملک میں کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا جب تک الیکشن میں دھاندلی نہ ہو. اور دھاندلی کون کرواتی ہے صاحب ظاہر, اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. الیکشن کون کرواتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے, عدلیہ کرواتی ہے, بیوروکریسی کرواتی ہے. صاحب ظاہر 3-4 کا ایک وہاں پہ ایک اس کا ایک آپ کہہ سکتے نیکسس بنتا ہے جس میں جوڈیشری شامل ہوتی ہے, عدلیہ اگر ہم آپ کی عدلیہ شامل ہوتی ہے, پھر بیوروکریسی آتی ہے, الیکشن کمیشن ہے, پھر اس میں آف کورس آرمی کے دستے آتے ہیں, رینجرز آتے ہیں, پھر سیاستدان شامل ہوتے ہیں, وہ سیاستدان جس کے ساتھ خفیہ ڈیلز ہو چکی ہوتے ہیں, جس نے پرائم منسٹر بننا ہوتا ہے. سو یہ 4-5 لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں, یہ کہنے کا مطلب تو یہ ہے نا ان کے بغیر تو دھاندلی نہیں ہو سکتی, جو شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. سو انہوں نے کہا جناب کہ جب بھی اس ملک میں کوئی بھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ دھاندلی کے ذریعے بنتا ہے. انہوں نے ایک طرح کا اسٹیبلشمنٹ کو چارج شیٹ کیا, ان کو سخت انہوں نے میسج بھیجا. تو اس پر ان سے سوال پوچھا انہوں نے, محمد مالک صاحب نے, ان کے پروگرام میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب آپ اس پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی تو دھاندلی سے مطلب وزیر اعظم بنے. انہوں نے کہا جی جناب ہم بھی اسی طریقے سے وزیر اعظم بنے ہیں. تو اگرچہ وہ خود بنے تھے وزیر اعظم, لیکن ان کے کیس میں دھاندلی نہیں ہوئی. شاید خاقان عباسی کم از کم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں کوئی دھاندلی کر کے وزیر اعظم نہیں بنا, کیونکہ نواز شریف صاحب بن چکے تھے, ان کی جگہ بنے تھے, نئے الیکشن تو نہیں ہوئے تھے, ہاؤس کے اندر سے چینج ہوئی تھی. سو بیسیکلی تو وہ جو امبیرسمنٹ ہے وہ نواز شریف کے لیے ہے کہ بھائی صاحب یہ جب بھی وزیر اعظم بنے ہیں, یا گیلانی صاحب بنے ہیں, یا اس سے پہلے ایک اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ بنے, یہ جتنے بھی درمیان میں آئے ہیں یہ سارے کے سارے دھاندلی کے ذریعے بنے. ظفر اللہ جمالی ہوں, پھر اس کے بعد شوکت عزیز وغیرہ, یا چودھری شجاعت جو ہیں وہ بھی اگرچہ اسی میں آتے ہیں کہ ہاؤس ان ہاؤس اس میں چینجز میں تھے. سو انہوں نے ایک ہی اس میں لپیٹ دیا ہے سب کو. شاہد خاقان عباسی صاحب نے سب سے زیادہ جو لپیٹا ہے انہوں نے, میرا خیال ہے پی ایم ایل نواز پہ اس پہ کوشچن اٹھنا شروع کر دیں. تو یہ بھی اسی میں شامل رہے ہیں. یہ کنفیشن ہے بہت بڑا کہ ہم جتنے بھی سیاستدان ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھیک مانگ کے, ان کے ساتھ مل کے, ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر کے, کالے برقعے پہن کے وہ گلی نمبر یا گیٹ نمبر 4 جو ہے وہاں پہ ملنے جاتے ہیں. اور پی ایم ایل نواز کی جو آپ کو یاد ہوگا, جو یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اور چودھری نثار علی خان صاحب, ان کی تو جوڑی بڑی مشہور تھی. یہ جنرل کیانی سے انہوں نے کئی درجنوں ملاقاتیں کی یہاں پہ, جب 2008 کے بعد ان کا اقتدار میں آئے تھے یہاں پہ. اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اور یہ جو ہیں یہاں گیلانی صاحب ادھر وزیر اعظم تھے. ان کے ملاقاتیں ریکارڈ میں ہیں. پھر وہ جیتے جس طریقے کے وہ بھی سامنے, جس میں عمران خان صاحب نے
انہوں نے لانچ کر دی تھی, انہوں نے موومنٹ لانچ کر دی. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان پہ بھی یہ الزامات ہیں کہ بھائی صاحب ان کو فوج لئی ہے, ان کے کیس میں بھی دھاندلی کی گئی ہے. سو یہ چیز طے کر دی گئی ہے کہ یہ سارا کام جو دھاندلی کے ذریعے ہو رہا ہے, اور ہاؤس آف شریف جو ہے وہ بھی دھاندلی کے ذریعے آ رہی ہے. یہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے اگین یہ ایک ان کے لیے امبیرسمنٹ ہے. آج ایک اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب کہ ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب اس وقت قابل قبول ہیں, اگرچہ ان کا ہم یہ اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیل نہیں کرنا چاہتے, عمران خان نے ڈیل کر لی تھی لہٰذا وہ ان کے لیے قابل قبول ہے, ہم سودا نہیں بیچتے تھے لیکن انہوں نے بیچ دیا. لیکن بات وہی ہے, اگر آپ نے سودے نہیں بیچنے تھے تو پھر یہ گئے تھے یہاں پہ آپ کو جب محمد زبیر صاحب جو ہیں 7-8 گھنٹے انہوں نے ملاقاتیں کی تھیں آرمی چیف اور DGI سے, جس کے بعد بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا. تو وہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے مریم نواز صاحبہ کے لیے ڈیل لینے گئے تھے, اگرچہ وہ زبیر صاحب کہتے ہیں جی میں ڈیل لینے نہیں گیا تھا, میں وہاں پہ کہنے گیا تھا کہ آپ اتنا کیوں مریم نواز صاحبہ کے خلاف ہو گئے, آپ نیوٹرل ہو جائیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا نیوٹرل ہو جائے. آج بھی وہی بات اس میں نظر آ رہی تھی. اصل جو غصہ جو نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان کو ڈیل ملی نہیں ہے, ان کو پی ایم نواز کو ایک موقع تھا ان کے پاس, انہوں نے ضائع کیا ہے. وہاں پہ ڈیل پوری لے سکتے تھے. وہ تھا جب یہاں پہ جنرل یہ باجوہ جو ہے نا وہ اپنے آ کے انہوں نے مدت ملازمت میں ایکسٹینشن لینی تھی, انہوں نے ڈیل کی لیکن آدھی ڈیل کی, یا ان کی ڈیل پوری نہیں ہو سکی کیونکہ اس وقت تو کچھ بھی دینے کو وہ تیار ہو سکتے تھے. وہ جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو ووٹ چاہیے تھا. انہوں نے صرف نواز شریف صاحب کی رہائی مانگی, لندن جانا مانگا, اس میں کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی شامل تھیں, یہ 2 چیزیں شامل تھیں. اس وقت ان کے لیے موقع تھا کہ یہ اپنے لیے یا اپنوں کے لیے ڈیل مانگ سکتے تھے, لیکن نواز شریف صاحب نے اپنے لیے انہوں نے سودا لیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے ووٹ ڈالے. یہ وہ موقع تھا کہ ان کا جو یہ تھا بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا, جس کا آج ذکر مریم نواز صاحب بھی کر رہے تھے کہ ہم کوئی پاگل ہیں کہ اتنی بڑی لڑائی لڑنے کے بعد ہم ان سے ڈیل کر لیں. سوال یہ نہیں کہ ڈیل آپ نے کی, آپ نے جب جنرل باجوہ صاحب کو ووٹ ڈالے تو یہ ڈیل کے بعد ہی ڈالے تھے. اتنے اچھے آپ تو 2-2.5 سال یہ کہتے رہے تھے کہ وہ انہوں نے ووٹ چوری کروائے, ووٹ کو عزت دو اور بوٹ کو عزت نہ دو, پھر آپ نے یکدم جا کے بوٹ کو ووٹ ڈالے. سو سارا مسئلہ جو ہے نا یہ بتانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں ہو پا رہی. اگرچہ نواز شریف صاحب کی جو ان کی تقریریں تھیں جس میں انہوں نے جناب باجوہ جناب فیض پہ اٹیک کیے تھے, اس کا یہ ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے گئی تھی, دیوار کے ساتھ لگی تھی, اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ اپنے آپ کو کسی حد تک یہ شو کیا جائے کہ ہم نیوٹرل ہیں. کچھ انہوں نے سپورٹ جو ہے نا انہوں نے پی ایم نواز کو کچھ ریلیف ملا تھا, ان کے لوگ جیلوں سے بہ رہے تھے, نیب کی قید سے نکلے تھے, ایک اس میں نظر آتا تھا. بہرحال میرا یہ خیال ہے جو ان کے پاس ڈیل کرنے کا موقع تھا وہ ضائع کر بیٹھے ہیں. اگلے جو 6 مہینے ہیں پھر ان کے پاس وہ نیکسٹ دیکھنا ہوگا کہ ان کے پتے کیا ہیں, کیا کارڈز کھیلتے ہیں اور کہاں سے سفارشیں لڑواتے ہیں, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نئی ڈیل بنتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے اگلے سال تک ایک الیکشن کا ماحول تیار ہو جائے گا. نواز شریف صاحب افورڈ نہیں کر سکیں گے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح کہ وہ باہر بیٹھے رہیں اور جہاں پہ ان کے پیچھے الیکشن ہوں ریگڈ ہو جائیں بغور ان کے شاید خان عباسی صاحب کے. سو یہ کچھ معاملات ہیں جو میرا خیال ہے اگلے 6 مہینے میں وہ بڑے کرٹیکل ہوں گے ہاؤس آف شریف کے لیے, کہ یہ بیٹھ کر کوئی نئی ڈیل ڈھونڈنے کی کوشش کریں یا یہ پھر ایک اسی پہ ڈٹے رہے ہیں. جناب جو ان کا بیان ہے جو میرا خیال ہے, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ جب بھی ان کو ڈیل کی آفر ہوگی, جیسے 2007-8 میں انہوں نے لے لی تھی, جناب مشرف سے واپس آ گئے تھے اس کے سعودی عربیہ کے پریشر پہ, اب کی دفعہ بھی ہاؤس آف شریف کی کوشش کرے گا کہ نئے الیکشن سے پہلے یہ کوئی نئے لوگ ڈھونڈیں, نئے گرنٹرز ڈھونڈیں اور ان کو اسی طرح واپس لائیں جیسے 2007 میں یہ واپس آئے تھے. بہرحال شاہد خان عباسی صاحب لگتا یہ ہے کہ آج کل اپنی پارٹی سے کوئی تھوڑے سے اکھڑے سے ہیں. ان کے بیانات ہاؤس آف شریف کے لیے میرے خیال میں یہ امبیرسنگ ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں 3 دفعہ وزیر اعظم بنے تھے, یہ دھاندلی سے بنے تھے یا ان کو فوج یا اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا تھا, اپنے ووٹ کی طاقت پر نہیں بنے تھے. یہ میرا خیال ہے بڑا ڈیمیجنگ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس پہ ہاؤس آف شریف ان سے خوش نہیں ہے.